بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرزاق حامدی۔ آج کی عظیم الشان اور بابرکت رات کے اندر ہمارا موضوع ہے کہ شب برات کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے یہ جاننا اور معلوم کرنا ہے کہ شب برات جو عظیم الشان اور بابرکت رات ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آپ تمام احباب کو، تمام مسلمانان عالم کو۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم الشان رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر اس خالق جل و علا کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان اور بابرکت رات ہمیں نصیب فرمائی، اور آج ہم الحمدللہ اس میں سانس لے رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک بہترین اور قیمتی موقع ہے کہ ہم اس بابرکت رات کے جتنے بھی فیوز و برکات قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں، ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بابرکت رات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اپنے لیے آخرت کا سامان کر سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں، ہم اس مبارک رات میں قرآن و سنت کا سہارا لے کر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم اپنی خالی جھولیوں کو بھر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے جنت کا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ حضرات دیکھیں، یہ وہ عظیم الشان اور بابرکت رات ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ احباب گرامی، آپ حضرات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات میں کتنی شان اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بہت کچھ اپنے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے اہل ایمان، تم پر ایک عظیم الشان رات سایہ فگن ہونے والی ہے، جس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس سے آگے چلیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے اس عظیم الشان ہماری امی جان کی، یہ وہ خوش نصیب رفیقہ حیات ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جن کے متعلق احادیث کریمہ کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس خوش نصیب خاتون کا نکاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام آیا، اور اس خوش نصیب خاتون کی تصویر دکھا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی پیشکش فرما دی۔ اور یہ وہ عظیم الشان خاتون ہے کہ جن کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھرے انداز سے لاڈیاں فرمایا کرتے تھے، جن کی ہر خواہش کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورا فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ تمام امہات المؤمنین میں سے یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے بستر پہ بھی رب کا قرآن نازل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، سرکار دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے یہاں تشریف فرما ہوئے، ازواج مطہرات میں سے میری خوش نصیبی وہ عظیم الشان رات میری باری کی رات تھی، یعنی اللہ کے مہمان نے آج میرے گھر میں مہمان ہونا تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے، کچھ دیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا، آرام فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے گئے۔ میں نے کچھ دیر، پھر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ڈھونڈنا اور تلاش کرنا چاہا تو میں جب باہر نکلتی ہوں، میں چلتے چلتے میں نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاؤں کی آہٹ کو سماعت فرمایا تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول تمہارے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کریں گے؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں، میرا گمان ہوا تھا کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی اور رفیقہ حیات کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جانتی ہو یہ رات کتنی عظیم رات ہے، کتنی بابرکت رات ہے۔ گرامی قدر حضرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اس رات کے اندر، اس مبارک رات کے اندر کس قدر جوش پر ہوتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے ہی اس رات یعنی شب برات کا غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو غروب آفتاب سے ہی لے کر طلوع سحر تک اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، حالانکہ عام راتوں میں، عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی آدھی رات کے بعد کھلتا ہے۔ جس طرح میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کارن کھلائے دروازہ، یعنی عام سال کی عام راتوں میں ایک دروازہ رحمت خدا بندی کا کھلتا ہے، لیکن مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ نے یہ زندگی میں پھر ایک رات عطا فرمائی ہے جس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ایک رات میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کتنی ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے، اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے۔ اور اس رات کے اندر کیا بات ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی ام المومنین ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عظیم الشان اور بابرکت رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان آسمان دنیا پہ اپنی تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرما کے خالق اور خداوند کریم خود اپنی مخلوق سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے، فرمایا کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی بیماری سے نجات پانے والا میں اسے عافیت عطا فرما دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دوں، ہے کوئی فلاں مرض والا فلاں حاجت والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس رات کو آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرما کے مسلسل اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے بلاتا اور ارشاد فرماتا رہتا ہے۔ تو خوش نصیب حضرات ہی وہ ہوتے ہیں جو اس عظیم الشان رات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ رسول کی رضا کی خاطر ایسے سے خوبصورت کام اور امور سر انجام دیتے ہیں جنہیں رضائے خدا بھی حاصل ہوتی ہے اور جن سے رضائے مصطفیٰ بھی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرات احباب گرامی، اس عظیم الشان رات اور مبارک رات کے کیا کہنے، اس میں اللہ کا کتنا خاص فضل اور کرم اہل ایمان پہ ہوتا ہے، نبی کے غلاموں پہ ہوتا ہے، اور اس میں کتنے اجر و ثواب ملتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، اللہ کا پھر کرم ہو گیا، پھر مبارک رات آ گئی ہے۔ یہ وہ عظیم الشان رات جس کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم پہ عظیم رات آنے والی ہے، فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس عظیم الشان رات کو تم نے قیام کرنا ہے اور اس کے دن کو تم نے روزہ رکھنا ہے۔ یعنی مسلمان بندہ جب اس کو رات نصیب ہوگی، ساری رات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان کے اللہ رسول کی محبت میں آ کے ساری رات وہ جاگے گا۔ پھر جاگنا گرامی قدر حضرات اس طرح جاگنا نہیں ہوگا کہ ہم یہ جاگ کے اپنی گپ شپ میں وقت گزاریں، جاگ کر ہم لہو و لعب میں وقت گزار دیں، جاگ کر موبائل میں مصروف ہو جائیں، جاگ کے چوک چوراہوں پہ وقت گزاریں۔ جاگنے کا مقصد یہ ہے اس انداز سے جاگا جائے جس طرح اللہ اس کے رسول ہم سے تقاضا فرما رہے ہیں کہ آئے مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوں، اور جمع ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ کبھی قرآن کی تلاوت کی جائے، کبھی ذکر و فکر کیا جائے، کبھی دعائیں مانگی جائیں، کبھی گناہوں کی بخشش مانگی جائے، اور کبھی
اپنے سے قبل فوت ہونے والوں کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، تو ساری رات یہ سلسلہ جب چلتا رہے گا، چونکہ رب کی رحمت چھما چھم بندگان خدا پہ اس وقت برس رہی ہوگی۔ احباب گرامی، پھر آپ دیکھیں اس عظیم رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے، اور کس قدر خالق کائنات اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے۔ پھر اس رات میں ایک ایک کام یا چھوٹے سے چھوٹا کام، مختصر سے مختصر عبادت کرنے پہ اللہ کی رحمت کتنی ہمارے شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بڑی مشہور زمانہ خوبصورت روایت آپ حضرات سے شیئر کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا دور اقدس ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک پہاڑ پہ آپ نے دیکھا ایک خوبصورت قسم کا پتھر موجود تھا، خوبصورت پتھر موجود ہے، اس کی خوبصورتی اتنی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اگر اس کا رنگ دیکھا جائے تو دور سے بھی زیادہ سفید نظر آ رہا تھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جائے تو گول انڈے کی طرح خوبصورت شیپ کے اندر جب وہ موجود تھا، تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ پھر آپ حضرات جانتے ہیں انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جب کوئی خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو دل کو بھا رہی ہو، آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، انسان کی نگاہ وہاں پہ جم جاتی ہے، مطمع نظر وہی چیز بن جاتی ہے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، تعجب خیز نظروں سے اس خوبصورت اور گول سفید رنگ کے پہاڑ کے اس پتھر کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اتنے میں اللہ جل تبارک و تعالیٰ نے کے اوپر پڑا ہوا وہ پتھر شق ہو گیا، جو پتھر شق ہو گیا، پھٹ گیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دیکھا وہاں پہ ایک انسان موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر خداوندی کے اندر مشغول ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ اللہ کیے جا رہا ہے۔ تو آپ کی حیرانگی کی پھر انتہا نہ رہی، تو آپ علیہ السلام نے خالق کی بارگاہ میں استدعا کی، مولا قدوس، یہ اتنا خوبصورت پہاڑ کے اوپر رکھا ہوا پتھر، پھر اس پہ تیری تجلی پڑی، پھر وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اس سے بندہ برآمد ہوا ہے جو کہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس سامنے والے اللہ اللہ کرنے والے بندے سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر کے آپ نے استفسار فرمایا، اے بندہ خدا، تم یہاں کب سے کھڑے ہو، کب سے ذکر خداوندی میں مصروف ہو؟ تو آپ نے فرمایا، جب آپ کا سوال ہوا، سامنے والے اللہ کے بندے نے جواب دیا، فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت سے ہوں، اور 400 سال سے اس بند پتھر میں عبادت خداوندی میں مصروف ہوں۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، تو پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اتنے عرصہ دراز میں کبھی بھوک نہیں لگی، کبھی تم پہ پیاس کا غلبہ نہیں ہوا؟ تو عرض کرنے لگا، حضور آپ میرے دائیں طرف دیکھیں، میرے بائیں طرف دیکھیں، دائیں طرف دیکھا تو خوبصورت قسم کا انگور کا پھل موجود تھا، بائیں طرف نہر جاری تھی۔ عرض کرتا ہے، حضور جب مجھے بھوک لگتی ہے اللہ کے حکم سے میں انگور کھا لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا تعجب تو اور بڑھ گیا، پہلے خوبصورت پتھر دیکھا تھا، پھر پتھر کے اندر مخلوق خدا، پھر 400 سال سے کھڑے ہو کے وہ عبادت کرنے والا شخص۔ آپ فرماتے ہیں، میں ابھی اسی تعجب سے باہر نہ آیا تھا کہ اللہ کا پیغام پھر آ گیا۔ فرمایا، اے عیسیٰ سنو، کیا اس سے تعجب خیز آپ کو بات بتائی جائے؟ یا اللہ پھر کرم نوازی فرما دے۔ محترم سامعین، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جب اس عرض کر دیا تو خالق کائنات نے فرمایا، اے عیسیٰ ان قریب میرا محبوب نبی تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان قریب میرا پیارا محبوب آنے والا ہے، پھر اپنے محبوب کو تاج ختم نبوت پہناؤں گا، اپنے محبوب کی عزت کو 4 چاند لگاؤں گا، اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو یہ انعام عطا فرماؤں گا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، تمہارے تعجب کی انتہا نہیں رہی۔ اے عیسیٰ روح اللہ سنو، یہ شخص جو 400 سال سے عبادت خداوندی میں مصروف ہے،
میرے محبوب کی شان یہ ہوگی، نبی آخر الزمان کا مقام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اس امت کا مقام یہ ہوگا کہ امت کو ایک رات سال بھر میں ایسی عطا کروں گا، میرے محبوب کی امت کا جو فرد بھی اس عظیم رات میں صرف اور صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا، میری بارگاہ میں آ کے جھک جائے گا، اے عیسیٰ جتنی ثواب اس 400 سالہ عبادت کرنے والے کو نہیں ملے گا، جتنا ثواب میں اپنے محبوب کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کے غلام کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے پہ عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین و حاضرین، آپ دیکھیے مبارک رات، عظمتوں والی شانوں والی رات کس قدر خوبصورت ہے، اور اس رات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین مبارک سماعت فرمائیے، اپنے قلوب و ذہان کو منور فرمائیے تاکہ ہمارا ذوق بڑھے، ہمارا شوق بڑھے، ہم ذوق و شوق کے ساتھ اللہ رسول کے فرمان کو اپنے مد نظر رکھ کر کے ہم عبادت کریں۔ اور کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 15 شعبان المعظم یعنی شب برات کو بعد نماز مغرب 6 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کی زندگی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرما لیجئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو بندہ اس عظیم الشان بابرکت رحمتوں والی رات میں صرف مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کر لے گا تو خالق کائنات کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو صرف مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فرمایا کہ سال بھر کے اندر 5 عظیم الشان رات ایسی ہیں جو بندہ ان میں عبادت کر لے گا اس سے خدا بھی راضی ہو جائے گا، پیارا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، ان 5 عظیم الشان راتوں میں سے ایک رات یہ شب برات کی رات بھی ہے، یہی ایک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ خصوصی رحم فرماتا ہے، خصوصی کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ایک رات میں اللہ کریم اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے فرمایا جاؤ اور جا کر کے جنت کو مزین کر دو، جنت کو آراستہ کر دو۔ جبرائیل حیران ہو کر کے پوچھتے مولا وجہ کیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے جبرائیل یہ وہ عظیم رات مبارک برکتوں والی رات اپنے محبوب کو غلاموں کو عطا فرما رہا ہوں کہ اس رات میں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر اور پوری دنیا کے پہاڑوں کے وزن کے برابر، پوری دنیا کے ریت کے ذروں کے برابر بندگان خدا کو میں جنتی بنا دوں گا۔ احباب گرامی، اس واسطے آج ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ شکرانے کے نفل بھی ادا کریں کہ خالق کائنات نے کرم نوازی فرمائی، اور پھر اللہ رسول کے فرمان مصطفیٰ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اس عظیم الشان رات سے فوائد حاصل کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کے ہدیے اور گجرے پیش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس کی خصوصی رحمت بندوں پہ نچھاور ہو رہی ہوتی ہے اس عظیم الشان رات میں اللہ ہمیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ اور غلام بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔